بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 21 سے پڑھیں گے. یہاں پہ دیکھیں اس آیت کو 20 لکھا ہوا ہے اور ہم نے پڑھنی ہی یہاں سے ہے، لیکن یہ نمبر جو ہے 20 یہ پچھلے والی آیات کا ہے، اس آگے والی آیات کا نہیں ہے. اس آیت کا نمبر 21 ہے. آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کڑی زبر یا. یہاں پہ دیکھیں یا کے اوپر کڑی زبر ہے، اور چونکہ کڑی زبر کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، اور چونکہ اس کے اوپر چھوٹا سا مد بھی ہے، تو ہم نے ابھی ایک الف کے مقدار سے تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کریں گے. یا کڑی زبر یا. حمزہ یا زبر ای. یا پیش یو. یا ایو. دیکھیں حمزہ حروف حلقی میں سے ہے اور اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ایو. یا ایو. دیکھیں یا کے اوپر شد ہے، اور چونکہ شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے جیسے کہ ہم نے حمزے کے ساتھ ملایا، اور ایک بار خود. حمزہ یا زبر ای. یا پیش یو. یا ایو. ہا نون زبر ہن. نون الف زبر نا. یا ایوہن. یہاں پہ دیکھیں نون کے اوپر شد ہے، اور ہم نے ابھی پڑھا کہ شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ ہا کو نون کے ساتھ ملایا، اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے. ہا الف زبر ہا نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہوگا، اس لیے کہ نون کے اوپر شد ہے. اور اس الف اور لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. یا ایوہن. آگے دیکھیں سین کو پڑھنے سے پہلے ہم نے آگے دیکھا تو عین کے اوپر چونکہ سکون ہے، اور سکون والے حرف کو بھی پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ سین کو عین کے ساتھ ملائیں گے. سین عین پیش سع. یا ایوہن ناس. یہاں پہ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ نون کے اوپر دیکھیں شد ہے، اور نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، تو ہم نے یہاں پہ غنہ بھی کرنا ہوگا. یا ایوہن ناس. سع. آگے دیکھیں عین حروف حلقی میں سے ہے، اور ظاہر کر کے پڑھیں گے، حلق سے ادا کریں گے. یا ایوہن ناس. سع. با پیش بو. دال و پیش دو. واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے جب پیش آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، اور واو مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے. یا ایوہن ناس اعبدوا. ربا زبر رب. زبر ب. رب. را موٹے حروف میں سے ہے. ربا زبر رب. زبر ب. شد والے حرف کو سختی سے بھی پڑھا جاتا ہے. رب. کاف پیش کو. میم لام پیش مل. لام زبر لا. ذال یا زیر ذی. ربکم الذی. اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. آگے دیکھیں ذال ہے، اور ذال نرم حروف میں سے ہے. نرم حروف 3 ہے، ذال ظا ثا، یعنی ان کو پڑھتے وقت نرم سے پڑھیں گے، نرمی سے پڑھیں گے، زور نہیں دیں گے ان کو. اور آگے دیکھیں یا کے اوپر سکون ہے، اور جب سکون یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. تو حروف مدہ کل 3 ہے. الف مدہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے، اور واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، جیسے کہ اعبدو میں ہم نے پڑھ لیا. اور یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں.
تو حروف مد کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے. ربکم الذی. آگے دیکھیں خا زبر خا. دیکھیں خا موٹے حروف میں سے بھی ہے اور حروف حلقی میں سے ہے اور حلق کے اگلے حصے سے ادا ہوتا ہے خا. حروف حلقی 6 ہے. حمزہ ہا یہ وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ ہا نہیں سوری بلکہ یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کے قریب ہے. حمزہ ہا اور عین ہا یہ حلق وسط سے ادا ہوتا ہے یعنی درمیانی حلق سے ادا ہوتے ہیں. اور غین خا یہ حلق کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں خا. خا زبر خا. لام زبر لا. قاف زبر قا. خلق. کسی کو بھی لمبا نہیں کریں گے ان حروف میں سے اس لیے کہ تینوں کے اوپر حرکات ہے اور حرکات والے حرف کو جلد پڑ جاتا ہے ان کو لمبا نہیں کیا جاتا. خلق کاف میم پیش کم. خلقکم. واو لام زبر واللام زبر لا. ولا. ذال یا زیر زی. نون زبر نا. والذین. دیکھیں لام کے اوپر شد ہے تو اس کو زور دے کے پڑھیں گے والذین. ذال نرم حروف میں سے ہے اور یہ مد ہے ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. والذین. میم نون زیر من. یہاں پہ دیکھیں اخفا ہے ہم نے اخفا کیا. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا. من نہیں پڑھیں گے یہ نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو چھپائیں گے. میم نون زیر من. تو اخفا 2 چیزوں پر ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا. کچھ اور جگہ بھی ہے لیکن یہ اکثر آتے ہیں اور یہ عام طور پر آتے ہیں. نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوگا. من. قاف با زبر قب. لام زیر لی. من قبلی. دیکھیں میں نے ہلا کے پڑھا قبلی. کیوں؟ اس لیے کہ با دیکھیں با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے. حروف قلقلہ 5 ہے. قاف طا با جیم دال. یہ 5 حروف قلقلہ ہے. جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے. قلقلہ کہتے کسے؟ قلقلہ کہتے ہیں اس لفظ کو ہلا کے پڑھنا جیسے کہ من قب قبلکم. من قبلی کاف میم پیش کم. من قبلکم. لام زبر لا. عین لام زبر عل. لام زبر لا. لعل. عین حروف حلقی میں سے اچھی طرح ادائیگی کرے اس کا. لعل کاف میم پیش کم. لعلکم. تا تا زبر تت. تا زبر تا. تت تا. دیکھیں شد والے حرف کو تھوڑا سا منہ میں پکڑنا ہوتا ہے زور بھی دینا ہوتا ہے. تا تا زبر تت. تھا زبر تا. تت تا. قاف و پیش قو. نون زبر نا. تتقون. تتقون. وقف کریں گے تو وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا یعنی ساکن کرنا ہوگا. پڑھیں گے تتقون. تتقون. ملا کے پڑھتے ہیں یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یہاں پہ دیکھیں میرا سانس ختم ہو گیا. جب سانس ٹوٹ جائے ختم ہو جائے تو پھر آگے سے شروع نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ پچھلے والے حرف لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون. حمزہ لام زبر اللام زبر لا. ذال یا زیر ذی. الذی. یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر شد ہے آگے حمزہ ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے عربی گرامر میں اسم موصول کہتے ہیں. یہ الذی نہیں ہوتا ہے حمزے کے نیچے زیر نہیں آتا بلکہ اسم موصول ہے الذی ہی ہوتا ہے تو ہم نے حمزے کے اوپر زبر لگانا ہوگا الذی. اگر ہم یہاں پہ وقف نہ کریں اس آیت پر ملا کے پڑھیں گے تو پھر حمزے کو نہیں پڑھیں گے بلکہ
تتقون الذی، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے. تو ہم نے چونکہ یہاں پہ وقف کیا تو آگے ہم نے حمزے کے اوپر زبر لگا کے پڑھنا ہوگا. حمزہ لام زبر اللام زبر لا، ذال یا زیر ذی، الذی. جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، جعل جعل نہیں پڑھیں گے، تینوں کے اوپر حرکت ہے اور حرکت والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا. جعل لام زبر لا، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، لکمل، جعل لکمل. حمزہ را زبر ار، ضا زبر ضا، ارض، جعل لکم الارض. یہاں پہ دیکھیں حمزہ را زبر ار، را کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھیں گے. ارض ارض. فا زیر فی، را الف زبر را، فی را، را موٹا پڑھیں گے، موٹے حروف میں سے ہے. فی را. شین واو دو زبر شن، واو سین زبر وس، سین زبر ش، سین زبر س، فراشا وس. دیکھیں دو شد آ گیا ہے تو ہم نے پہلے والے واو کو شین کے ساتھ ملایا، اس لیے کہ شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. پھر آگے پھر سین آ گیا، سین کے اوپر شد ہے تو ہم نے یہاں پہ بھی واو کو پھر سین کے ساتھ ملانا ہوگا. فراشا وس. لیکن اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر ا، فراشا والسماء. دیکھیں یہ شکل مد کی شکل ہے، اسے مد کہتے ہیں اور مد کو 5 الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے. فراشا والسماء. با زیر بی، نون الف مد زبر نا، بنا. حمزہ دو زبر ان، بنا ان. یہاں پہ دیکھیں اگر وقف کرے تو پھر ہم نے حمزہ دو زبر ان پر وقف کریں گے اور وقف میں ہم نے ایک زبر کو گرانا ہوگا، بنا. اس لیے کہ جہاں دو زبر آ جائے تو وہاں پہ وقف میں ایک زبر کو گرایا جاتا ہے. تو وقف کریں گے والسماء بناء. اگر وقف نہ کرے ملا کے پڑھے تو پھر حمزہ واو دو زبر او، واو زبر و، حمزہ واو دو زبر او، واو زبر و، بناء و. حمزہ نون زبر ان، زا زبر زا، لام زبر لا، وانزل. دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن پر اخفا کرنا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ اخفا کرنا ہوگا، یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوگا. وانزل. زا دیکھیں سیٹی والے حروف میں سے پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. سیٹی والے حروف 3 ہے، صاد، سین، ز، یعنی ان کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. وانزل. میم زیر می، نون سین زبر نس، سین زبر س، مینس. یہاں پہ دیکھیں سین کے اوپر چونکہ شد ہے اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ہم نے الف اور لام کے ساتھ نہیں ملایا، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھا تو ہم نے آگے نون کے ساتھ ملایا. مینس. میم الف مد زبر ما، من السماء. حمزہ زیر ای، من السماء. میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زبر ان، ما ان. دیکھیں مد ہے 5 الف کے مقدار لمبا کریں گے اور آگے حمزہ کے اوپر تنوین ہے اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے تو ہم اخفا کریں گے، یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے. ما ان. فا زبر فا، حمزہ خو زبر اخ، جم کر کے پڑھیں گے، سکون ہے اور سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے. فا اخ
را زبر را موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے. جیم زبر ج فأخرج فأخرج. با زیر بی، ہا کڑی زیر ہی، بھی نہیں پڑھیں گے. با کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، حرکت والے حرف کو لمبا نہیں کریں گے. بھی. میم زیر می، نون ثا زبر نث، ثا زبر ثا، مینث. دیکھیں ثا کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ ثا کو لام اس الف کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ نون کے ساتھ ملائیں گے، اس لیے کہ اس لام اور الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو نون کو ثا کے ساتھ ملائیں گے. اور ثا نرم حروف میں سے ہے، اس کو سا نہیں پڑھیں گے. ثا نرم حروف میں سے ہے، یہی نرم حروف 3 ہیں، ذال غا ثا. ثا. میم زبر ما، را کڑی زبر را، تا زیر تی، من الثمرات، من الثمرات. را زا زیر رز، رز. دیکھیں جم کر کے پڑھیں گے اور سکون ہے اس کے اوپر، رز. قاف لام دو زبر قل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، رز قلکم. رز را کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، رز قلکم. وقف کریں گے تو وقف میں بھی ہم نے رزق لکم ہی پڑھیں گے، اس لیے کہ جب لفظ کے آخر میں سکون آ جائے تو وقف میں اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے. رزق لکم. فا زبر ف، لام الف زبر لا، فلا. تا جیم زبر تج، تا جیم زبر تج. یہاں پہ دیکھیں جیم کے اوپر سکون ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ کریں گے یعنی ہلا کے پڑھیں گے، تج. تا جیم زبر تج. عین زبر ع، لام و پیش لو، تجعلو، تجعلو. لام لام زید للام کڑی زبر لا، ہا زیر ہی، للہ. یہاں پہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ لفظ اللہ سے پہلے جب زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، للہ، للہ. تو ہم یہاں پہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس وقت لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے باریک پڑھنا ہوگا اس لیے کہ لام سے پہلے لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، للہ. حمزہ نون زبر ان، دال الف زبر د، ان د. نون ساکن ہے، اخفا کریں گے، نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے. ان د. دال واو دو زبر دم، واو زبر و، ان د دم و. اس الف کو نہیں پڑھیں گے درمیان والی حرف الف کو، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو واو کے اوپر شد ہے تو ہم نے یہاں پہ دال کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ان دا دم و. حمزہ نون زبر ان، یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، اخفا کریں گے، و ان. تا میم پیش تم، و ان تم. تا عین زبر تا، دیکھیں جم کر کے پڑھیں گے، عین کے اوپر سکون ہے، تا عین زبر تا، لام زبر لا، تعلا. میم واو پیش مو، نون زبر نا، تعلمون. مون واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وقف میں اس نون کو سائلنٹ کریں گے یعنی ساکن کر دیں گے، تعلمون، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، تعلمون. ملا کے پڑھتے ہیں، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ الحمدللہ آج سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 3 آیت نمبر 22 تک ہم نے پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔